وہ کون سا اللہ تعالی کا پیارا برگزیدہ بندہ ہوگا جو جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، جنت ایک مکان ہے کہ اللہ تعالی نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا۔ جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جاتی ہے وہ سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں۔ وہاں کی کوئی عورت اگر زمین کی طرف جھانکے تو زمین سے آسمان تک روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے، اور چاند سورج کی روشنی جاتی رہے اور اس کا دوپٹہ دنیا و مافیا سے بہتر۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے خلائق فتنے میں پڑ جائیں، اور اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے آگے آفتاب ایسا ہو جائے جیسے آفتاب کے سامنے چراغ۔ اور اگر جنت کی کوئی ناخن بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو تو تمام آسمان و زمین اس سے آراستہ ہو جائیں، اور اگر جنتی کا کنگن ظاہر ہو تو آفتاب کی روشنی مٹا دے جیسے آفتاب ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے۔ جنت کی اتنی جگہ جس میں کوڑا رکھ سکیں دنیا و مافیا سے بہتر ہے۔ جنت کتنی وسیع ہے اس کو اللہ تعالی و رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانے۔ اجمالی بیان ہے کہ اس میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں میں وہ مسافت ہے جو آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ رہا یہ کہ خود اس درجے کی کیا مسافت ہے کہ اس کے متعلق کوئی روایت خیال میں نہیں، البتہ ایک حدیث ترمذی شریف کی یہ ہے کہ اگر تمام عالم ایک درجے میں جمع ہو تو سب کے لیے وسیع ہے۔ جنت میں ایک ہے جس کے سائے میں 100 برس تک تیز گھوڑے پر سوار چڑھتا رہے اور ختم نہ ہو۔ جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے تک تیز گھوڑوں کی 70 برس کی رہے گی۔ پھر بھی جاننے والوں کی وہ کثرت ہوگی کہ مونڈے سے مونڈا لگتا ہوگا، بلکہ بھیڑ کی وجہ سے دروازہ چرچرانے لگے گا۔ اس میں قسم قسم کے جواہر کے محل ہیں، ایسے صاف و شفاف کے اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا اندر حصہ سے دکھائی دے۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، زمین زعفران کی، کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک یاقوت سرخ کی، ایک زبر جد کی، اور ایک مشک کی ہے، اور ایک گھاس کی جگہ زعفران ہے۔ موتی کنکریاں عنبر کی مٹی۔ جنت میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلند 60 میل۔ جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، چوتھا شراب کا۔ پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جاری ہیں۔ وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بہتی بلکہ زمین کے اوپر اوپر رواں ہیں۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، اور نہروں کی زمین خالص مشک کی۔ وہاں کی شراب دنیا کی سی نہیں جس میں بدبو اور کرواہٹ اور نشہ ہوتا ہے اور پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں، آپ سے بہر ہو کر بیہودہ بکتے ہیں۔ وہ پاک شراب ان سب باتوں سے پاک و منزہ ہے۔ جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا۔ اگر کسی پرند کو دیکھ کر اس کے گوشت کھانے کو جی ہو تو اسی ہی وقت بھنا ہوا ان کے پاس آ جائے گا۔ اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہو تو کوزے کھود کر آپ کے پاس آ جائیں گے۔ ان میں سے ٹھیک اندازے کے موافق پانی، دودھ، شراب، شہد ہوگا کہ ان کی خواہش سے ایک قطرہ کم نہ زیادہ۔ بعد پینے کے بخود جہاں سے آتے تھے چلے جائیں گے۔ وہاں نجاست، گندگی، پاخانہ، پیشاب، تھوک، رینٹ، کان کا میل، بندن کا میل اصلاً نہ ہوں گی۔ ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گی، خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا، سب کھانا ہضم ہو جائے گا، اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی۔ ہر شخص کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے جمع کی طاقت دی جائے گی۔ ہر وقت زبان سے تسبیح و تکبیر بے قصد اور بلا قصد مثل سانس کے جاری ہوگی۔
کم سے کم ہر شخص کے سرہانے 110,000 خادم کھڑے ہوں گے۔ خادموں میں ہر ایک کے ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا، اور پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی۔ جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی۔ ہر نوالے میں 80-70 مزے ہوں گے، ہر مزہ دوسرے سے ممتاز و معا محسوس ہوگی، ایک کا احساس دوسرے سے مانے نہ ہوگا۔ جنتیوں کے نہ لباس پرانے پڑیں گے نہ ان کی جوانی فنا ہوگی۔ پہلا گرو جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند، اور دوسرا گرو جیسے کوئی نہایت روشن ستارہ۔ جنتی سب ایک دل ہوں گے، ان کے پاس میں کوئی اختلاف و بغض نہ ہوگا۔ ان میں ہر ایک کو حور عین میں کم سے کم 2 بیویاں ایسی ملیں گی کہ 70 جوڑے پہنے گی۔ پھر بھی ان لباسوں اور گوشت کے بحر سے ان کی پنڈلیوں کا مغز دکھائی دے گا، جیسے سفید شیشے میں شراب سرخ دکھائی دیتی ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ عز و جل نے انہیں یاقوت سے تشبیہ دی، اور یاقوت میں سوراخ کر کے اگر ڈورا ڈالا جائے تو ضرور بحر سے دکھائی دے گا۔ آدمی اپنے چہرے کو اس کے رخسار میں آئینہ سے بھی زیادہ صاف دیکھے گا، اور اس پر ادنی درجہ کا جو موتی ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ مشرق سے مغرب تک روشن کر دے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس کے شانوں کے درمیان رکھے گا تو سینے کی طرف سے کپڑے اور جلد اور گوشت کے بحر سے دکھائی دے گا۔ اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا جائے تو جو دیکھے بیہوش ہو جائے اور لوگوں کی نگاہیں اس کا تحمل نہ کر سکے۔ مرد جب اس کے پاس جائے گا اسے ہر بار کو عاری پائے گا، مگر اس کی وجہ سے مرد و عورت کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اگر کوئی حور سمندر میں تھوک دے تو اس کے تھوک کی شیرنی کی وجہ سے سمندر شیری ہو جائے گا۔ اور ایک روایت ہے کہ اگر جنت کی عورت 7 سمندروں میں تھوکے تو وہ شہد سے زیادہ شیری ہو جائے۔ جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرہانے اور پائنتی دونوں حوریں نہایت اچھی آواز سے گائیں گی، مگر ان کا گانا یہ شیطانی مزامیر نہ ہوگا بلکہ اللہ عز و جل کی حمد و پاکی ہوگا۔ وہ ایسی خوشگلو ہوں گی کہ مخلوق نے ویسی آواز کبھی نہ سنی ہوگی، اور یہ بھی گائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی نہ مریں گے، ہم چین والیاں ہیں، کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گے، ہم راضی ہیں ناراض نہ ہوں گے۔ مبارک باد اس کے لیے جو ہمارا اور ہم اس کے ہوں۔ سر کے بال اور پلکوں اور بہوں کی سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہ ہوگا، سب بے ریش ہوں گی۔ سرمگی آنکھیں 30 برس کی عمر کے معلوم ہوں گے، کبھی اس سے زیادہ معلوم نہ ہوں گے۔ ادنا جنتی کے لیے 881,000 خادم اور 72 بہتر بیویاں ہوں گی، اور ان کو ایسے تاج ملیں گے کہ اس میں ایک ادنا موتی مشرق و مغرب کے درمیان روشن کر دے۔ اور اگر مسلمان اولاد کی خواہش کرے تو اس کا حمل اور وعظ اور پوری عمر یعنی 30 سال کی خواہش کرتے ہی ایک ساتھ میں ہو جائے گی۔ جنت میں نیند نہیں، کہ نیند ایک قسم کی موت ہے، اور جنت میں موت نہیں۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے ہر ایک اپنے اعمال کی مقدار سے مرتبہ پائے گا، فضل کی حد نہیں۔ پھر انہیں دنیا کی 1 ہفتے کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے پروردگار عالم کی زیارت کریں، اور عرش الہی زیر ہوگا، اور رب عز و جل جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا، اور ان جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، نور کے ممبر، موتی کے ممبر، یاقوت کے ممبر، زبر جد کے ممبر، سونے کے ممبر، چاندی کے ممبر، اور ان میں ایک ادنا مشک کافور کے ٹیلے پر بیٹھے گا، اور ان میں ادنا کوئی نہیں۔ اپنے گمان میں کرسی والوں کو کچھ اپنے سے بڑھ کر نہ سمجھیں گے، اور خدا کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب اور 14ویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے، کہ ایک کا دیکھنا دوسرے کے لیے مانے نہیں۔ اور اللہ عز و جل ہر ایک پر تجلی فرمائے گا، ان میں سے کسی کو فرمائے گا اے فلاں بن فلاں، تجھے یاد ہے جس دن تو نے ایسا ایسا کیا؟ دنیا کے بعض معاصی یاد دلائے گا۔ بعد بندہ عرض کرے گا تو اے رب کیا تو نے مجھے بخش نہ دیا؟ فرمائے گا ہاں، میری مغفرت کی وسعت ہی کی وجہ سے تو اس مرتبے کو پہنچا۔
وہ سب اس حالت میں ہوں گے کہ ابر چھائے گا اور ان پر خوشبو برسائے گا، اس کی سی خوشبو ان لوگوں نے کبھی نہ پائی تھی، اور اللہ عز و جل فرمائے گا کہ جاؤ اس کی طرف جو میں نے تمہارے عزت تیار کی رکھی ہے، جو چاہو لو۔ پھر لوگ ایک بازار میں جائیں گے جسے ملائکہ گھیرے ہوئے ہیں، ان میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثل نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ قلوب پر ان کا خطرہ گزرا۔ ان میں سے جو چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائے گی، اور خرید و فروخت نہ ہوگی، اور جنتی اس بازار میں باہم ملیں گے۔ چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا، اس کا لباس پسند کرے گا، ہنوز گفتگو ختم بھی نہ ہوگی کہ خیال کرے گا میرا لباس اس سے اچھا ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ جنت میں کسی کے لیے کم نہیں۔ پھر وہاں سے اپنے اپنے مکانوں کو واپس آئیں گے، ان کی بیویاں استقبال کریں گی اور مبارکباد دے کر کہیں گی کہ آپ واپس ہوئے، اور آپ کا جمال اس سے بہت زیادہ ہے کہ ہمارے پاس سے آپ آ گئے تھے۔ جواب دیں گے کہ آپ پروردگار جبار کے حضور بیٹھنا ہمیں نصیب ہو تو ہمیں ایسا ہی ہو جانا زوار تھا۔ جنتی باہم ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ازراہ تکبر اپنا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف سے نظر کرم نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے تہبند کی ایک جانب لٹک جاتی ہے، اللہ یہ کہ میں اس کی حفاظت کروں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر تم ان میں سے نہیں ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پیٹ کچھ بہر کو تھا، اس کے سبب ان کا تہبند اختیار ایک جانب لٹک جاتا تھا، اور ظاہر ہے کہ آدمی کام کاج کرتے ہوئے ہر وقت تہبند کو پکڑ کر نہیں رہ سکتا۔ بس ثابت ہوا کہ معاملت کی علت تکبر ہے، اگر بے اختیار لٹک جائے تو وہ اس وعید کا مصادق نہیں ہے، یا جہاں شلوار کا ٹخنوں سے نیچے لٹکنا تکبر کی علامت نہیں ہے تو اس پر ملامت روا نہیں ہے۔ جیسے آج کل ائمہ حرمین کے جبے ٹخنوں سے نیچے تک ہوتے ہیں، اور یہ آج کل ائمہ حرمین کے جبے ٹخنوں سے نیچے تک ہوتے ہیں، اور یہ وہاں کا رواج ہے۔ جنت کی تمنا مومن کی آرزو کی معراج ہے۔ زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شہادت آج بھی قائم ہے کہ جنت کا ہر دروازہ صدیق اکبر کے لیے کشادہ رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے ہر چیز کا جوڑا مثلا کپڑے، گھوڑے وغیرہ اللہ کی راہ میں خرچ کیے، اس کو جنت کے مختلف دروازوں سے بلایا جائے گا، کہا جائے گا اے بندہ خدا ادھر آ، یہ بہتر ہے۔ سو جو نمازی ہوگا اس سے باب الصلاۃ سے، جو مجاہد ہوگا اس سے باب الجہاد سے، جو صدقہ دینے والا ہوگا اس سے باب الصدقہ سے، اور جو دروازہ روزے دار کا ہوگا اس سے باب الصیام اور باب الریان سے بلایا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، جس شخص کو ان دروازوں میں سے کسی ایک سے بھی بلایا جائے گا اس کی تو کوئی حاجت باقی نہیں رہے گی، یعنی اصل مقصود تو جنت میں داخل ہونا ہے، اگر ایک دروازے سے بھی بلایا گیا تو کامیاب ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہے جس سے ہر دروازے سے بلایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں ابو بکر، مجھے یقین ہے کہ تم انہی میں سے ہو۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ تعالیٰ سے ادبن دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی عطا فرمائے، اور ہمیں 5 گانا نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں اور اپنی رائے کو کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔